الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شعبان کا مہینہ عن قریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر یغفل الناس عنہ، شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان ایام کو غفلت کے بجائے تعمیری کام میں مشغول رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین مہینہ ہے اور خلوص قبول کا زیادہ ہی حقدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے اور کثرت عمل کی توجیہ کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان حتی نقول لا یفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں، وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولْ لَا يَصُومُ، اور جب روزہ نہ رکھتے تو ایسا لگتا گویا اب روزہ اس ماہ میں رکھیں گے ہی نہیں۔ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا شہر رمضان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، جتنا آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے مدد لیتے ہوئے کمر بستہ ہو جائیں اور پہلے ہی شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ یہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، دنیا کے لیے کمپٹیشن نہیں، خیر اور بھلائی کے لیے کمپٹیشن کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنوں، مغفرت کے لیے، جنت کے لیے
مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو. اس ماہ شعبان میں افضل ترین عمل نفلی روزہ ہے، لأنه قریب من صیام فرض رمضان، کیونکہ رمضان کے فرض روزے کے قریب ہے. فیکون بمنزلۃ السنن الرواتب مع الفرائض قبلها، جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنن مؤکدہ ہیں، اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں روزہ گویا سنن مؤکدہ کی طرح سے ہیں. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا صوم شعبان کالتمرین علی صیام رمضان، شعبان کا روزہ گویا رمضان کے روزے کی تیاری کا پہلا حصہ ہے. لئلا يدخل فی صوم رمضان علی مشقۃ وکلفۃ، تاکہ ایک مومن کے لیے رمضان کا روزہ باعث مشقت اور باعث تکلیف نہ رہے، بل یکون قد تمرن علی الصیام واعتادہ ووجد حلاوت الصیام ولذتہ، بلکہ روزے کا عادی ہو چکا ہو اور روزے کی شیرینی اور مٹھاس سے آشنا ہو چکا ہو. فیدخل فی صیام رمضان بقوت و نشاط، تو رمضان کے روزے کا استقبال کرے گا نہایت ہی چاق و چوبند رہ کر اور ایکٹیو ہو کر. اس لیے اللہ کے بندو، شعبان کے ابتدائی دنوں ہی میں روزے رکھنا شروع کر دو اور اللہ رب العالمین سے ہمت، حوصلہ اور قبولیت کی دعا کرتے رہو، اور اپنی اولاد کو روزے کی تربیت دو، ان کی عادت بناؤ کہ وہ بھی روزہ رکھنے لگیں، اور رمضان کے روزے رکھنا ان کے لیے باعث مشقت نہ بنے بلکہ نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں. ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے.